غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض انتظامیہ نے بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل سیکورٹی کے نام پر مزید سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس سے پہلے سے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ سری نگر اور دیگر قصبوں میں بھارتی فوج، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ مسلح اہلکار شاہراہوں، اہم سڑکوں اور دیگر علاقوں میں گشت کر رہے ہیں، جس سے معمولاتی زندگی بری طرح متاثر ہو گئے ہیں۔ سری نگر شہر اور دیگر اضلاع میں چوکیاں قائم کی گئی ہیں، جہاں مسافروں اور راہگیروں کی تلاشی لینے کے علاوہ انہیں ہراساں کیا جاتا ہے، جس سے مقبوضہ علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم اور جموں کے ایم اے اسٹیڈیم، جہاں بھارتی یوم جمہوریہ کی سرکاری تقریبات منعقد ہوں گی، کو رکاوٹیں لگا کر سیل کر دیا گیا ہے اور دونوں مقامات کی جانب جانے والے راستوں پر فورسز کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے پلوامہ، ڈوڈا، کٹھوا اور دیگر اضلاع میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ہر سال کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 24 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد بھارت اور عالمی برادری کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ جموں کشمیر میں بھارت کو ایک غاصب کی حیثیت حاصل ہے۔ کشمیری عوام اپنی جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور وہ بھارتی تسلط سے آزادی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے اور جاری ظلم و تشدد کے خلاف احتجاج کے لیے بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ ادھر وادی کشمیر میں چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں کشمیری عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے 24 جنوری کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کو کامیاب بنائیں۔ آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں مقبوضہ علاقے میں کشمیریوں کے قتل عام، بے گناہ شہریوں کی غیر قانونی گرفتاریوں اور جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کی بھارت کی کوششوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے حق خودارادیت کے حصول تک بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی غیر متزلزل سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔